بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، بطور مسلمان ہمارا سب سے زیادہ تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، یہی ساری کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف توجہ دیں، اور جب ہم اللہ کی طرف توجہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فوری توجہ اس بندے کی طرف کر لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ جو شخص اللہ کا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، دل سے مراد کیا ہے؟ وہ باریک آواز میں، چھوٹی آواز میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جو شخص جو ہے کسی محفل میں، اس طرح یہ محفل بنی ہوئی ہے، کسی گیدرنگ میں ذکر الہی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کی ایک محفل بناتے ہیں، وہاں پر ذکر کرتے ہیں اس بندے کو۔ آپ دیکھیں کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ویٹیج دیتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اور پھر یہی ہے کہ کائنات میں اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور ہمارا آقا ہے، اور ہمارا مولا ہے۔ سارے رشتے جو ہیں نا ہمارے اللہ کے ساتھ بنتے ہیں، اور دنیاوی رشتے بڑے ہی ناپائیدار ہیں۔ ادھر سے بندے نے آنکھ بند کی، وہ جو اس کے اپنے ہوتے ہیں وہ بھی پرائے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے دن پتہ نہیں ہوتا کہ بندہ تھا بھی یا نہیں۔ تو یہ اللہ کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ رہتا ہے، اور بندہ جو نیکی کرتا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ میں اس نیکی کو بھولتا نہیں ہوں۔ آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو یاد رکھتا ہے۔ بندے بھول جائیں گے۔ ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا بڑے اچھے طریقے سے، صدق کے ساتھ، قیامت کے دن پیش ہوگا، اللہ کہیں گے تمہارے پاس کیا نیکیاں ہیں؟ اس نے کہنا ہے میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اللہ نے کہنا ہے ایک دفعہ تم نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، وہ لا الہ الا اللہ مجھے اتنا پسند آیا، دیکھو اس کو میں نے بڑھا چڑھا کر پہاڑ جیسی نیکیاں کر دی۔ اس لیے عزیز طلبہ، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا بڑا ضروری ہے۔ جتنا ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا نا، ہماری زندگیاں اتنی ہی زیادہ آسان ہوتی جائیں گی، کیونکہ انسان جو ہے ناتواں ہے، کمزور ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے بڑھ کر مضبوط سہارا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ختم ہونا چاہیے، خواہ پوری دنیا سے ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق وہ بستا رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی فوراً رحمت آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی غور کرنے والی چیز ہے کہ ایک بندہ اللہ کو پکارتا ہے نا پریشانی میں یا تکلیف میں، یا اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں دیکھتے کہ اس کے پچھلے گناہ کتنے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اب مجھے پکار لیا تو اب ٹھیک ہے، اب میں تمہارے ساتھ۔ تو ایسی کائنات میں کوئی ہستی ہو سکتی ہے کہ جب چاہیں اس کو پکاریں وہ ہمارے ساتھ، جب اس کو پکاریں وہ جواب دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، وہ جواب دیتا ہے جب اس کو پکارا جاتا ہے۔ آج ہم خشیت الہی کے بارے میں بات کریں گے۔ خشیت الہی سے مراد عزیز طلبہ اللہ سے ڈرنے کا انعام، کہ جتنا بندہ اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ دے گا۔
قرآن مجید میں سورہ رحمان ہے، اس میں ایک آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے دو جنتیں ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں بچے گا جس کو سامنے کھڑا نہیں کرنا، اور وہ اس طرح کا حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ فل فلیج سامنے آئی ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، اور للہ واحد القہار، وہی واحد القہار وہاں پر موجود ہوگا، اور وہاں پر کسی کے پاس کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں انسان اس چیز سے ڈرتا رہے نا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور اس کو خوف ہوگا، اور خوف کی وجہ سے وہ اچھے کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام دنیا میں بتا دیا ہے، وہاں تو ملنا ہے نا، یہاں بتا دیا کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْأَهْوَاءِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ ایک اور آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اس آیت میں عزیز طلبہ دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈر گیا، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد اس نے اپنی خواہشات کا روکا۔ جب اس کے ذہن میں کوئی گندی بات آئی اس نے اس کو روکا، بے حیائی کی بات آئی اس نے اس کو روکا، منفی سوچ پیدا ہوئی اس کو روکا، اور اللہ کا حکم آیا فوراً تابع داری کر دی، اور گندے ماحول سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، گندی گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، اور دھوکہ دہی، فریب، فراڈ سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، اپنے آپ کو جو علائشیں ہیں دنیا کی وہاں سے بچاتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور عزیز طلبہ ایک بات میری ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما دیتے ہیں نا، جس طرح قرآن میں فرمایا اسی طرح ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ڈر گیا، جس نے اپنی خواہشات کو روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، تو لازمی طور پہ جنت ہے، پھر جنت ہی ملنی، پھر بندہ ڈاؤٹ نہ رہے کہ یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اللہ کے آگے جھکیں، اور ہمارے دل میں ہمہ وقت اللہ کا خوف رہنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں خشیت الہی، اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈرنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں عزیز طلبہ، یہ جو اللہ سے ڈرنا ہے نا، یہ بندے کے دل کو زیادہ طاقتور کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق پھر اس ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے جو ساری قدرتوں کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کیا محمد بتاؤ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اس کا یہ سننا تھا کہ اس کے اندر کب کبھی طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اور وہ خود پریشان ہو گیا۔ آپ نے تلوار اٹھائی، آپ نے فرمایا کہ اب تم بتاؤ، تو اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، تو آپ نے اس کو قتل نہیں کیا، پھر بھی چھوڑ دیا۔ عزیز طلبہ، جب تک اللہ نہ چاہے کسی بندے کو تکلیف نہیں ہو سکتی، اس لیے اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ کام کریں گے تو اس میں یہ ہو جائے گا، یہ کام چھوڑیں گے تو اس میں،
جو کام اچھا ہے اس کو کر گزرو، جو کام برا ہے اس سے بچ جاؤ، اور ہمیشہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ اچھا ہو۔ عزیز طلبہ، آپ کو پتہ ہے کہ قیامت جب برپا ہو جانی ہے، یہ جو اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، یہ جو لمبے لمبے اونچے اونچے درخت ہیں، گھنے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، عزیز طلبہ یہ سارے ملیہ میٹ ہو جائیں گے، پتہ ہی آپ کو، اور ساری دنیا ایک میدان کی شکل میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں حشر کا میدان بنا دے گا، میدان حشر برپا ہو جائے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگ آئے ہیں ان کو ایک میدان میں اکٹھا کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سامنے آئے گا دنیا والوں کو، اور اللہ کا عرش بھی لوگ دیکھ سکیں گے۔ اللہ کا عرش ایسا ہوگا کہ اتنی زیادہ گرمی ہونے کے باوجود عرش کا جو سایہ ہوگا نا اس میں ٹھنڈک ہوگی، اس میں گرمائش بھی نہیں ہوگی، تپش بھی نہیں ہوگی، اچھا ماحول، پیارا ماحول ہوگا۔ لیکن وہاں پر اللہ کی اجازت کے بغیر کو بندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب دھوپ ہی دھوپ ہوگی اور اتنا پسینہ بندے کو آئے گا کہ اس کے یہاں تک پسینہ آ جائے گا، تھوڑیوں تک پسینہ ہوگا اس کا، اپنے پسینے سے وہ شرابور ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ 7 قسم کے بندوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے دے گا، انوائٹ کر لے گا کہ آ جاؤ تم۔ تو کتنی بابرکت چیز ہوگی کہ دھوپ میں سے نکل کے ٹھنڈی چھاؤں میں جانا، پھر وہ سایہ بھی اللہ کے عرش کا۔ وہ 7 بندے کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، جس میں جو ہے وہ جو آج ہم نے گفتگو کی ہے وہ بندہ بھی شامل ہے۔ اس میں سب سے پہلے وہ بادشاہ ہوگا جو عادل ہوگا، جو نیک فطرت ہوگا، جو لوگوں پر ظلم نہ ڈھاتا ہوگا، لوگوں کا خیال رکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو قیامت والے دن اپنے عرش میں جگہ دے گا۔ اور پھر ایسا لڑکا، اب لڑکے کی باری آ رہی ہے، جو جوانی میں اللہ کے ساتھ رابطے میں رہا ہوگا، جوانی میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، جوانی میں عبادات کرتا ہوگا، اذان آئے گی فوراً نکل جائے گا، صبح کے وقت ادھر ادھر آنکھیں نہیں چھپاتا پھرے گا کہ مجھے نیند آئی ہے، فوراً اٹھ کے وہ نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ، اور اپنے سارے امور اس طرح انجام دے گا کہ میری نماز نہ متاثر ہو جائے۔ جوانی طاقتور ہوتی ہے، لیکن اللہ کا مطیع فرما بردار ہو جانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش عظیم کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ اور پھر ایسا بندہ جو عبادات میں مشغول ہو گیا، اس کو جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کا دل لگتا ہے مسجد میں۔ بعض اوقات میں نے لوگ دیکھے نا، ادھر سے سلام ہوئی دوڑتے ہیں باہر، جلدی جلدی سنتے ہیں دا کی دوڑ گئے۔ ایسا شخص جو مسجد میں اذان سے بھی پہلے آ جائے، وہاں پر سنتے پڑھے، نفل پڑھے، قرآن مجید پڑھ لے اور تسلی سے نماز پڑھے، پھر اس کے بعد بھی سنتے پڑھے، اور اس کے بعد بیٹھ کر اذکار کرتا رہے، اس کا دل لگے مسجد میں، اور جو ہی وہ باہر نکلے اس کے دل میں خیال ہو کہ جب اذان ہو میں دوبارہ جاؤں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور عزیز طلبہ، 2 بندے، 2 دوست، 2 تعلق والے بندے، کون سے؟ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ اب ہم ہیں نا، خوش گپیاں کرتے رہتے ہیں، خوش گپیاں، اور محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا۔ دوست کے گھر جا رہا ہوں، دوست آ رہا ہے، دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رات 12 بج گئے،
یہ جو دوستی ہے یہ تو لے ڈوبتی ہے۔ یہاں حدیث میں آ رہا ہے کہ ایسے دو بندے جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا مسلمان بھائی، اس سے نماز روزے کی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اور جب تک وہ کھڑے رہتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں، جب آپس سے جدا ہوتے ہیں سلام دعا کر کے پھر جدا ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دوستی ہماری اللہ کے لیے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ دو بندوں کو عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اور پھر کیا ہے عزیز طلبہ، سوسائٹی میں مسائل ہوتے ہیں، سیکسولی مسائل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورت جو اچھی بھی ہو، حسب نسب والی ہو، خوبصورت ہو، وہ کسی بندے کو دعوت گناہ دے، وہ اس کا جواب دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیں اس کی اتنی سی بات سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے تلے جگہ دے دے گا۔ سمجھتے کہ نہیں؟ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور پھر آخری جو بات ہے نا، ساتواں بندہ پتہ کون ہوگا؟ ساتواں بندہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا، اللہ کی راہ میں دینے والا ہوگا۔ اور دو طرح کا ہوتا ہے دینا، میں آپ کو بتاؤں۔ ایک ہوتا ہے کہ سامنے پکڑا دینا، لوگوں کے سامنے دے دینا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کا دائیں ہاتھ دے رہا ہے، بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، دوسرے کی ہیلپ کر دی جائے۔ اللہ کو یہ ہیلپ کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کے سائے تلے جگہ دے دے گا کہ اس بندے نے صرف میرے لیے صدقہ کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ ابھی رمضان مبارک گزر کے گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہوگا، آپ بھی رکھتے رہے ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر میرے حلق سے قطرہ چلا گیا اندر تو میرا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ کتنا اچھا ایمان ہوتا ہے بندے کا کہ بندے کو پتہ ہوئے کہ میرا ایک قطرہ بھی اندر گیا میرا وضو ٹوٹ۔ عزیز طلبہ، یہی کیفیت ہماری ہر وقت ہونی چاہیے، صرف روزے میں نہیں۔ اب ہم نظر ہے نا، نظر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً احساس ہونا چاہیے کہ میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ہمارے دل میں غلط خیال آتا ہے تو پتہ ہونا چاہیے میرے دل کو اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اگر ہم کو گندی بات سنتے ہیں تو ہمیں فوراً احساس ہونا چاہیے اس قطرے کی طرح کہ اللہ تعالیٰ بھی میری بات کو سن رہے ہیں، جو میں گند سن رہا ہوں نا وہ بھی سن رہے ہیں۔ اگر میں کو گند بلا کھاتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، تو اللہ کو پتہ ہے۔ یہ جو روزے کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ کیفیت ہر وقت ہمارے ساتھ ہوگی تو پھر کامیابی ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ روزے کے بعد اللہ نہ کرے سو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی بات۔ اگر اس وقت اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر حلق میں پانی چلے گا تو باقی چیزوں کا نہیں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کے اندر ابھی وسواس بننا شروع ہوتے ہیں، مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ وسواس ایک تو ہوتا ہے نا بات کا، وسواس ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ پوری کائنات کے جتنے درخت ہیں نا، اس میں اگر ایک پتا بھی گرتا مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ ایک پہاڑ ہے کالا، وہاں پر کالے رنگ کا کوئی کیڑا رینگتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ پہاڑ کے اندر پتھروں میں کیڑے ہیں، پتہ آپ کو، اللہ ان کو غذا بھی دیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جب تک ہمارے یہ سینسز نہیں بنیں گے کہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس وقت تک ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ذہن میں رکھا کرے کہ جو ہمارا عمل ہے نا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے وہ مشہور آیت سنی ہوگی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ذرہ برابر نیکی کرے گا نا، قیامت کے دن اللہ نے اس کو دکھانا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر شر کرے گا نا، آنکھ کا شر، کان کا شر، قدم کا شر، ہاتھ کا شر، زبان کا شر،
دل کا اشار اللہ کہتا ہے ذرا برابر بھی کرے گا تو وہ مجھے پتہ ہے. اور قیامت کے دن لمبے لمبے کھاتے سامنے رکھ دے گا اللہ کہ یہ دیکھ لو تمہارا سارا، اب تم خود ہی پڑھ لو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے. اور اس وقت اس گناہوں کی ساری تصویر بھی سامنے آ جائے گی کہ یہ میں نے کیے ہیں، بندہ مکر نہیں سکے گا. تو عزیز طلبہ، سب سے زیادہ بڑی کامیابی ہماری یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے لیتے ہر وقت یہ احساس کریں گے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کے بارے میں اللہ نے پوچھ رہا ہے. ہم دیکھیں نا آنکھوں کے حوالے سے بڑے گناہ کرتے ہیں. یہ موبائل جو ہے اس میں بہت گند بلا آ جاتا ہے، نیٹ پہ فیس بک پہ ہم وہ دیکھتے ہیں. ہم بہت سی گندی باتیں سنتے ہیں کانوں سے، ہم ہاتھوں سے موبائل چلاتے ہیں. تو عزیز طلبہ یہ ساری چیزیں پوچھی جانی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہاتھوں کے جو پوٹے ہیں نا ان کا بھی حساب ہو جانا کہ بتاؤ یہ تم اس کو موبائل پہ چلاتے رہے ہو نا، دیکھتے رہے ہو. تو یہ جو بے حیائی کی چیزیں ہیں عزیز طلبہ، حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے حج بھی کیا ہوا ہے، ایک بندے نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، نفلی روزے رکھے ہیں، نفلی عبادات کی ہیں. عزیز طلبہ جو بندہ بے حیائی کو دیکھتا ہے نا رات کے اندھیرے میں، اس کے سارے نیک اعمال بسم ہو جانے، آگ لگ جانی، ان کو ختم ہو جانا، جلا دینے اللہ نے کہ چلو دفع ہو، لے کر آئے ہو. تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جب تم اکیلے تھے تیرے ساتھ ایک اور بھی تھا تمہارا رب. لوگوں سے تو شرم کرتے رہو، تمہیں رب سے شرم نہیں آئی؟ لوگوں سے چھپ چھپ کر دیکھتے تھے تو رب کہاں تھا اس وقت تمہارا؟ تو اتنا غصہ اللہ کو بے حیائی کی چیزیں دیکھنے کا. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں. جہاں بندہ ہوتا ہے نا دو، وہاں پر اللہ تیسرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، موبائل ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، اگلا جو ہے بندہ ہوتا ہے، اگلا اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمارا کنسیپٹ بنے، ہمارا ایک تصور بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کی کوئی چیز بھی کمی پیدا نہیں کی، بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی. اور جو انسان ہے یہ سب سے پہلے با مقصد بنایا گیا. اس کو عقل دی گئی ہے، زبان دی گئی، آنکھیں دی گئی ہیں، سوچ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.